السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں اور خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، جس نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا۔ محترم بھائیوں، لباسوں میں جو لباس زیادہ تر استعمال ہوتا ہے خاص کر کے ٹھنڈی کے موسم میں، وہ موزہ بھی ہے۔ موزہ جب پہنتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں وضو کرنے کے لیے اس کو نکالنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ اگر ہم ان شرطوں کے ساتھ اس موزہ کو پہنیں تو ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اگر مسح کر لیں اس پہ تو ہم اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا شرط کیا ہے کہ ہم موزہ کو طہارت کی حالت میں پہنیں، حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک و صاف ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ پاک و صاف ہو، طاہر ہو۔ تیسری یہ ہے کہ اس مدت کے اندر ہم مسح کریں، اور جیسے مدت مقیم کے لیے جو اپنے ملک میں ٹھہرا ہو، اپنے گاؤں میں ٹھہرا ہو، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور جو اپنے ملک سے باہر ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ محترم بھائیوں، اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے یہ حدیث متفق علیہ کی ہے، عن عروہ ابن المغیرہ عن ابیہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأهویت لأنزع خفیہ فقال دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین۔ عروہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے تو میں جھکا تاکہ ان کے موزہ کو نکال دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہما، اس کو چھوڑ دو، بے شک ہم نے ان دونوں کو یعنی موزہ کو پہنا ہے طہارت کی حالت میں۔ اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اگر ان شرطوں کے ساتھ موزہ کو پہنے ہوں تو ہم اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اور اس کی مدت کیا ہے؟ اس کی مدت یعنی جو مقیم ہے، جو ٹھہرا ہوا ہے اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور جو مسافر ہے، سفر میں ہے، اس کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔